یہ عرصے میں یہ 1946 کا عرصہ تھا، اور اس وقت جو نیشنل کانفرنس کے لیڈر تھے مرحوم شیخ عبداللہ، تو انہوں نے کشمیر چھوڑ دو کا نعرہ دیا 1946 میں، اور پھر گرفتاریاں ہوئیں، ان کو بھی گرفتار کیا گیا، اور دوسرے جو نیشنل کانفرنس کے لیڈر وغیرہ تھے ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ تو میں مجاہد منزل میں نہیں ٹھہر سکا، تو میں مجاہد منزل سے واپس آ گیا۔ یہ پہلا مرحلہ تھا، پہلی ملاقات تھی مولانا مسعودی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ اس کے بعد کچھ عرصہ ہوا، جب یہاں قبائلی آئے ہوئے تھے، تو قبائلیوں کے زمانے میں مولانا مسعودی ہندوارہ میں کسی مارکے پر گئے تھے کچھ نگرانی کے لیے، تو وہاں ان کو گولی لگی اور ان کا بایاں بازو زخمی ہوا۔ تو اسی حال میں وہ وٹلب جہاں ریسٹ ہاؤس تھا، جو آج فوج کے قبضے میں ہے کافی عرصہ سے، تو وہاں وہ آرام کرنے کے لیے یا تفریح کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو میں اس وقت جو سڑک بن رہی تھی وٹلب سے لے کر ہندوارہ روڈ کے ساتھ ملانے کے لیے، چتکاک ایک مقام ہے، جگہ ہے، وہاں وہ یہ سڑک جو وٹلب سے نکلتی تھی اور چتکاک میں وہ ہندوارہ روڈ سے ملتی تھی، میں اس میں کام کرتا تھا، کچھ مزدور ساتھ لے کر ان کی رہنمائی کر کے میں یہی کام کر رہا تھا۔ تو مولانا مسعودی مطلب ریسٹ ہاؤس میں تھے، تو میں ان سے ملا، اور وہ وہاں سے جو زوری مز کی طرف ایک پوائنٹ آتا ہے وولر کے کنارے، تو اس میں وہاں ایک بہت ہی یعنی خوش ترین اور بہت ہی پرکشش منظر وہاں سامنے آتا تھا کہ وولر کے کنارے جتنے بھی گاؤں بس رہے ہیں ان کا نظارہ اس پوائنٹ پر آ کر دیکھا جا سکتا تھا۔ بہت ہی پرکشش منظر تھا وہاں۔ تو وہ وہاں اسی پوائنٹ پر جانے کے لیے اور سے ریسٹ ہاؤس سے نکلے، اور میں بھی ان کے ساتھ جا رہا تھا۔ تو وہ ایک آرمی آفیسر سے بات کرتے کرتے آگے بڑھتے تھے، اور میں اور ان کے ساتھ جو گاندربل کا ایک لڑکا غلام مصطفیٰ، وہ ان کے ساتھ تھے۔ اور اس پوائنٹ پر پہنچ کر میں نے مولانا سے رخصت چاہی زوری مز کی طرف جانے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ سری نگر آ جائیں، مجاہد منزل آ جائیں۔ تو اتنا ہی انہوں نے کہا کہ آپ وہاں آ جائیں۔ تو اس کے بعد مہینہ ڈیڑھ مہینہ گزرا، لیکن میں وہاں نہیں جا سکا، کیونکہ کرایہ کے لیے کوئی پیسہ نہیں تھا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ صورت پیدا کی کہ زوری مز گاؤں سے کچھ لوگ کشتی میں مچھلیاں لے کر سری نگر پہنچاتے تھے، اور وہ سفر وہ وولر سے نکل کر دریائے جہلم کے کنارے کنارے وہ سری نگر پہنچ جاتے تھے۔ تو ان میں سے ایک دوست نے، ہمسایہ جو تھا، ان نے کہا کہ اگر آپ سری نگر جانا چاہ رہے ہیں تو ہم آپ کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ چنانچہ کشتی میں سوار ہو کر جو رات بھر سفر کرتی رہی، تو ہم سری نگر پہنچے، اور اس کے بعد میں پوچھتے پوچھتے مجاہد منزل پہنچ گیا۔ تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت مولانا مرحوم دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے، باہر کرسی بچھائے۔ تو میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے کہا کہ اچھا آپ آ گئے ہیں، تو ہاں آپ بیٹھ جائیں، بس یہ ان کے الفاظ تھے۔
تو یہ ان کا کہنا کہ بیٹھ جائیں، یہ 4 سال تک محیط ہوا یہ بیٹھ جانا۔ تو یہیں ہم نے پھر ادیب فاضل کا امتحان پاس کیا، پھر منشی فاضل کا امتحان پاس کیا، انگریزی میں میٹرک پاس کیا، اور اس طرح پھر انہی کی وساطت سے مجھے ٹیچری کا منصب ملا، اور یہ عرصہ بھی 4 سال تک محیط تھا۔ اور اس طرح مولانا مسعودی نے میری تربیت بھی کی ہے اور مجھے پالا پوسا بھی ہے، اور میری تعلیم کا بھی بہت خیال رکھا، اور پھر مجھے ملازمت دلانے میں بھی انہی کا حصہ ہے۔ اس تقریر میں جو انہوں نے کہا تھا لوگوں سے کہ آپ ہری سنگھ کے محل کی اینٹ سے اینٹ ٹکرائیں، تو وہ ان کی تقریر کا وہ جملہ انجانی ہری سنگھ کو بہت ہی کھٹکا، اور ان کو گرفتار کر لیا گیا اور سری نگر سینٹرل جیل پہنچا دیا گیا۔ وہاں ان پر کیس چل رہا تھا، تو لوگ وہاں گئے فیصلہ سننے کے لیے۔ نماز ظہر پر ایک مسلمان کھڑا ہو گیا اور اس نے ظہر کی اذان دی، تو جہانی ہری سنگھ کی فوج جو وہاں مسلط تھی، پولیس خاص طور، تو ان کو یہ گوارا نہیں گزرا کہ ایک مسلمان یہاں اذان کی آواز دے، تو انہوں نے اس پر فائرنگ کی، وہ شہید ہوا، اور پھر لوگ بھی بفرے، اور اس مرحلے پہ کوئی 22 لوگ شہید ہو گئے۔ تو 22 لوگ شہید ہو گئے، تو مرحوم شیخ عبداللہ اور مرحوم مولوی یوسف صاحب وغیرہ اس وقت قیادت کے منصب پر تھے، وہی لوگوں کی قیادت کرتے تھے۔ تو ایک شہید نے مرحوم شیخ صاحب کو کہا ہے، یہ جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے، کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہری سنگھ کے ڈوگرا راج سے قوم کو نجات دیں۔ اس کے بعد ایک تنظیم بنی مسلم کانفرنس کے نام سے، انہی شہداء کی یاد میں اور ان کی قربانیوں کی وساطت سے، اور ان کی قربانیوں کو زندہ رکھنے کے لیے، ان کی قربانیوں سے منزل مقصود حاصل کرنے کی جدوجہد جاری رکھنے کے لیے مسلم کانفرنس کی تنظیم وجود میں آئی 31 میں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن بدقسمتی سے 1938 میں شیخ عبداللہ نے انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ گھر جوڑ کیا، اور جہانی پنڈت نہرو کے ساتھ ان کے روابط اور ان کے تعلقات بہت استوار بنے، اور اس طرح مسلم کانفرنس جو تنظیم بنی تھی 31 کے شہداء کی قربانیوں کو زندہ رکھنے کے لیے، اور اس جدوجہد کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے کہ ڈوگرا شاہی سے نجات ملے اور جموں کشمیر کا خطہ آزاد ہو جائے اس ڈوگرا شاہی غلامی سے۔ لیکن مرحوم شیخ عبداللہ نے 38 میں جو انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا، اور جہانی پنڈت نہرو کے ساتھ جو ان کے گہرے دوستانہ روابط قائم ہوئے، تو وہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا ہماری جدوجہد آزادی کے لیے۔ اور 1947 میں جو حادثہ جموں کشمیر کے مظلوم عوام کو درپیش آیا،
اس کی ساری ذمہ داری مرحوم شیخ عبداللہ پر عائد ہوتی ہے۔